اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا واقعہ، یہ خوبصورت کہانی دو عورتوں کے متعلق ہے۔ اس کہانی میں آپ ان دو عورتوں کا تذکرہ سنیں گے کہ جنہوں نے اپنی اپنی طرف سے خوب ایمانداری سے کام لیا اور ہر مصیبت کا دلیری سے سامنا کیا، چاہے مد مقابل کوئی جنگل کا خوفناک شیر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ڈٹی رہی اور پھر کامیاب ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملک یمن میں ایک سوداگر رہتا تھا، انتہائی نیک اور شریف النفس سوداگر تھا۔ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ یہ تجارت کرتے وقت ذہن میں یہ تصور رکھتا تھا کہ میرا خدا، وہ خدائے لم یزل، مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرتے ہوئے اپنے ہر معاملات میں متقی رہتا۔ پھر جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ جو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتا ہے، میں اسے دنیا میں کامیاب کر دیتا ہوں، اور آخرت تو ہے ہی انہی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو خوب مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اور یہ خدا ترس سوداگر اپنی زندگی میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی حقیقی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نیک اور خدا ترس سوداگر کی جس لڑکی سے شادی ہوئی، وہ بھی انتہائی نیک اور پارسا تھی۔ دونوں کی سوچ بالکل ایک ہی طرح کی تھی۔ اگر انہیں اپنے منہ کا نوالا بھی اللہ کے نام پر صدقہ کرنا پڑتا تو یہ دونوں وہ بھی کرنے سے گریز نہ کرتے۔ اس سوداگر کی ایک یہ بھی خوبی تھی کہ یہ اپنے وعدے کا انتہائی پکا تھا، اور جب بھی یہ کسی کو زبان دیتا تھا، چاہے اس کو مرنا ہی کیوں نہ پڑتا، یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ یہ سوداگر اس طرح کرتا کہ اپنے علاقے سے سستی چیزیں لیتا اور دوسرے شہر میں جا کر منافع پر بیچتا تھا، اور پھر وہاں سے یعنی اس علاقے سے کچھ سامان لے کر اپنے علاقے میں آتا اور اپنے علاقے میں اسے منافع پر بیچتا تھا۔ اس سوداگر کا ایک دوست تھا جو دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ جب یہ سوداگر اپنے علاقے سے تجارت کا سامان لے کر جاتا تو یہ اپنے اس دوست کے ہاں رہتا تھا، اور اس سوداگر کے کاروبار میں اس دوست کی شراکت بھی تھی۔ سوداگر کے اس دوست کی ایک چھوٹی بہن تھی، اور باقی ان کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، بس زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ایک بار یہ سوداگر اپنے اسی دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، اور جب واپس آنے کا وقت آیا تو اس سوداگر اور اس کے دوست نے خوب ساری تجارت کی، اور یہ سوداگر اپنے اس دوست سے کہنے لگا کہ میں یہ سامان اپنے شہر میں لے کر جاؤں گا اور وہاں منافع پر بیچوں گا، اور اس میں سے جتنا منافع کا تمہارا حصہ بنتا ہے، میں وہ تجھے فلاں تاریخ سے پہلے پہلے آ کر دے جاؤں گا۔ ان دونوں کی دوستی خوب اچھی تھی، اور دونوں ایک دوسرے پر اعتبار بھی کرتے تھے۔ سوداگر کے دوست نے اسے اجازت دے دی، اور یہ سوداگر یہ سارا سامان لے کر اپنے علاقے میں آ گیا، اور اس نے اپنے علاقے میں منافع پر بیچنا شروع کر دیا۔ بہت جلد اس نے یہ سارا سامان جو اس نے اپنے دوست کے شہر سے لیا تھا، یہاں پر منافع میں بیچ دیا۔ ایک دن یہ اپنے گھر میں موجود تھا اور اپنی نیک دل بیوی کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتا رہا تھا، اور ساتھ میں اس نے جو منافع کمایا تھا اس کے بارے میں بھی اس نے اپنی بیوی کو بتایا، اور یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس منافع میں سے آدھا حصہ میرے اس دوست کا ہے جو میں نے اسے فلاں تاریخ سے پہلے پہلے ہرگز پہنچا دینا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے شوہر کی ایمانداری پر ناز کرنے لگی۔ چونکہ اس بار سارا تجارت کا سامان اس نے جلدی جلدی بیچ دیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ میں اپنے دوست کو وہ اس کی رقم جا کر اس کے گھر پہنچا دوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں میں کوئی بھی قافلہ ایسا نہیں تھا جو اس علاقے کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہو،
اور اکیلے سفر کرنے میں یہ مسئلہ تھا کہ اس شہر میں جانے سے پہلے ایک جنگل سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس جنگل کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ ایسا تھا کہ جس میں ہر وقت جنگلی درندوں کا خوف رہتا تھا اور جنگلی درندے کسی بھی وقت حملہ کر سکتے تھے، اور دوسرا حصہ لٹیروں کے قبضے میں تھا۔ یہ لٹیرے جب بھی کسی کو تنہا جاتے ہوئے دیکھتے تو یہ اس پر حملہ کرتے اور اس کا سارا مال اس سے چھین لیتے۔ اس سوداگر نے شہر میں جا کر اپنے دوستوں سے اس بابت معلوم کیا تو سب دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ ابھی لٹیرے اپنے عروج پر ہیں اور وہ ہر آنے جانے والے مسافر کو لوٹ لیتے ہیں، اس لیے تم بھی سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دو۔ جب حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے تو پھر قافلے آنا جانا شروع ہو جائیں گے، تم بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ یہ سوداگر گھر آیا اور اس نے اپنی ساری بات اپنی اس نیک دل بیوی کو بتا دی، اور ساتھ میں یہ سوداگر کہنے لگا، میں نے اپنے اس دوست سے وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ سے پہلے میں تمہارے حصے کا منافع تم تک پہنچا دوں گا، اور جس طرح کے حالات بن گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس تاریخ تک کوئی بھی قافلہ اس شہر میں جانے کے لیے تیار ہوگا۔ اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، اگر ڈاکوؤں کا خطرہ ہے تو تم کچھ دن یہیں ٹھہر جاؤ، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو تم اپنے دوست کو اس کا حصہ دے دینا، وہ تمہارا دوست اس بات کا برا بالکل نہیں منائے گا جب تم اسے ساری حال حقیقت بتاؤ گے۔ یہ سوداگر کہنے لگا، اگرچہ میرا دوست میری بات مان جائے گا اور وہ اس بات کا برا نہیں منائے گا، لیکن میں نے اس کو زبان دی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں تاریخ سے پہلے تم تک تمہارا منافع پہنچا دوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں وعدہ خلافی کروں۔ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں کل صبح ہی اپنے سفر پر نکل جاؤں گا، تم سفر کی تیاری کر دینا۔ یہ نیک دل خدا ترس اور شریف بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ کبھی کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں لیں گے، جو آپ کو مناسب لگے وہ کیجیے گا، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگلے دن صبح کو یہ سوداگر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے اس جنگل میں بھی پہنچ گیا۔ اب یہ جنگل میں سفر کر رہا تھا، اس وقت سفر پیدل کیے جاتے تھے یا زیادہ سے زیادہ اونٹ گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اور کئی دن سفر کو مکمل ہونے میں لگ جاتے تھے، کئی راتیں سفر کے درمیان آتی تھیں اور وہ راتیں وہیں راستے میں گزارنی پڑتی تھیں۔ اب جو یہ سوداگر اس جنگل سے گزر رہا تھا اور جنگل میں اسے رات آ گئی، اس نے سوچا کہ میں اب یہ رات کس جگہ پہ گزاروں؟ کیا میں یہ رات اس جگہ پہ گزاروں جہاں جنگلی درندوں کا خوف ہے کہ وہ مجھے چیر پھاڑ دیں گے، یا یہ میں رات اس جگہ پہ گزاروں جنگل کے اس حصے میں اپنی رات کاٹوں جہاں اگرچہ جنگلی درندوں کا خوف تو نہیں ہے لیکن لٹیرے کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد یہ سوداگر اس حصے کی طرف چل پڑا جو حصہ جنگلی درندوں کے رہنے کا تھا۔ یہ وہاں گیا اور اس نے اپنے لیے رات گزارنے کے لیے ایک مناسب جگہ کا انتظام کیا اور وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ رات کو یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ایک اچھے کام کی نیت سے جا رہا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنے دوست کی امانت میں ذرا بھر بھی خیانت کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی ساری رقم اس تک صحیح سلامت پہنچا دوں۔ میں اپنی جان اور یہ سب مال و متاع تیرے سپرد کرتا ہوں، بے شک تو زبردست حفاظت کرنے والا ہے، اور مجھے تیری ذات پر پختہ یقین ہے کہ تو میری حفاظت ضرور فرمائے گا۔ بس اس خدا ترس سوداگر نے یہ دعا کی اور بے فکر ہو کے سو گیا۔ اگلے دن صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا سارا ساز و سامان بھی محفوظ تھا اور یہ بھی صحیح سلامت تھا۔ اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا
اور پھر اچانک اس کی نظر نیچے زمین پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ زمین پر جنگلی جانوروں کے پیروں کے نشان تھے، جس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہوتی تھی کہ جنگلی درندے یہاں تک ضرور آئے تھے، لیکن ان جنگلی جانوروں نے اس انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ خیر، اس نے اپنا سفر جاری کر دیا اور یہ سفر کرتا کرتا اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اب یہ اس بات پر خوش تھا کہ میں اپنے وعدے پر پورا اترا ہوں اور اپنی بتائی ہوئی تاریخ سے پہلے پہلے دوست تک اس کا منافع لے کر آ گیا ہوں۔ جیسے ہی یہ سوداگر اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست شدید بیمار تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور یہ اب چند ہی گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اس نے اپنے دوست کی حالت دیکھی تو اس کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے دوست کو کہا کہ میں حکیم کو بلا کے لاتا ہوں، لیکن اس کا دوست اسے کہنے لگا، نہیں، اب حکیم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنا علاج کروایا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں۔ اس کا یہ سوداگر دوست اس کے پاس گیا اور اس کو دلاسا دینے لگا کہ تم فکر مت کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ بیمار دوست اس سوداگر سے کہنے لگا، میں نے آج تک تم سے کوئی چیز بھی نہیں مانگی، آج تم سے ایک چیز مانگنے لگا ہوں، کیا تم مجھے دو گے؟ یہ سوداگر دوست کہنے لگا، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، تم حکم کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ یہ بیمار دوست کہنے لگا، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میری ایک بہن ہے اور اس دنیا میں میرے سوا اس کا ظاہری سہارا کوئی بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میری بہن سے شادی کر لو۔ یہ سوداگر دوست کہنے لگا، میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میری پہلے سے ایک بیوی ہے اور میں تو اس کے ساتھ رہتا ہوں، بس جب تجارت کے لیے آتا ہوں تو کچھ مہینے یہاں رہتا ہوں۔ اس سوداگر کی یہ بات سن کر یہ بیمار دوست کہنے لگا، تم میری بہن سے حق نکاح کر لینا، اس کے بعد جب تم 3 مہینوں کے لیے اس شہر میں تجارت کے لیے آؤ گے تو ان 3 مہینوں میں میری بہن کے ساتھ رہ لینا، اور جب تم 3 مہینوں کے لیے اپنے شہر میں جاؤ گے تو تم اپنی اس پہلی بیوی کے ساتھ رہ لینا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بہن کو میرے مرنے کے بعد کوئی سہارا مل جائے۔ یہ کہہ کر اس بیمار دوست نے آخری ہچکی لی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی سے اس جہان میں انتقال کر گیا۔ اپنے اس دوست کی موت پر اس سوداگر کو بے حد صدمہ پہنچا۔ خیر، اس نے تقدیر الہی پر صبر کیا اور اپنے اس دوست کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور پھر اس نے اپنے اس دوست کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے اس دوست کی بہن سے شادی کر لی اور اس کا سہارا بن گیا۔ اس نیک اور خدا ترس سوداگر کی خوش قسمتی تھی کہ یہ بیوی بھی پہلی بیوی کی طرح ایماندار اور نیک دل تھی۔ خیر، یہ سوداگر کچھ عرصہ اپنی اس نئی بیوی کے ساتھ رہا اور جب اس کی واپسی کا وقت آیا تو اس نے جتنے عرصے بعد واپس آنا تھا اتنا ساز و سامان اپنی بیوی کو گھر کے اندر مہیا کیا اور اپنی اس بیوی سے اجازت لے کر اپنے علاقے میں آ گیا۔ اب یہ اپنے علاقے میں آیا اور اپنی بیوی سے ملا، لیکن یہ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ اس کا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ جب اس کی بیوی نے اس کے چہرے کی وہ پریشانی پڑھی تو یہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو میرا شوہر مجھے نہیں بتا رہا۔ خیر، یہ ذہین تھی، اس نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں کہا اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر جب سوداگر دوسرے شہر میں تجارت کرنے کے لیے جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے اجازت لی اور یہ اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا اور وہیں تجارت کرنے لگا۔
दूसरी बार जब ये वापस घर आया तो अब तो इसकी बीवी को पूरा यकीन हो गया कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो मेरा शोहर मुझे नहीं बता रहा। इस वक्त एक ये रिवाज था कि बूढ़ी औरतें लोगों का सुराग लगाने की माहिर होती थीं। इस सौदागर की बीवी ने एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की और इसे कहा कि मैं तुम्हें इस काम की उजरत दूंगी, लेकिन तू मुझे ये पता करके दे कि मेरा शोहर जब दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ किसके यहाँ रहता है और इसके दिन वहाँ कैसे गुजरते हैं। इस बूढ़ी औरत ने अपनी उजरत ली और ये दूसरे शहर में चली गई। इसने वहाँ जाकर सब पता किया और इसने वापस आकर सौदागर की बीवी को सब बात बता दी कि तुम्हारा शोहर वहाँ अपनी बीवी के साथ रहता है और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है ये बीवी उसके उसी पुराने दोस्त की बहन है जिसके साथ ये तिजारत करता था, मगर शूमी किस्मत के अब इसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। वो कुछ अरसा पहले ही इंतकाल कर चुका है। जब इस सौदागर की बीवी ने अपने शोहर की दूसरी शादी के बारे में सुना तो इसको थोड़ा दुख हुआ और ये रोने लगी, लेकिन फिर इसने सोचा कि जब मेरा शोहर मेरे साथ अच्छा है, मेरे सब हकूक अदा कर रहा है, कभी इसने अपने फराइज में कोई कमी कोताही नहीं की, तो फिर मैं अपने शोहर को ऐसे ही तकलीफ में क्यों डालूं। और शरअ भी इस बात की इजाजत देती है कि मर्द दूसरी शादी कर सकता है। खैर ये नेक दिल बीवी अपनी इस बात को अंदर ही अंदर पी गई और इसने इस बूढ़ी औरत से भी कह दिया कि तुम ये बात किसी भी और को नहीं बताओगी। और इसी तरह हालात एक बार फिर चल निकले और इस नेक दिल बीवी ने अपने शोहर से कुछ भी नहीं कहा। एक बार हुआ कुछ यूं कि जब इसका शोहर दूसरे शहर से तिजारत करके आया तो ये बेहद परेशान था, लेकिन इसने अपनी परेशानी अपनी बीवी से छुपाई और ऐसे जाहिर किया जैसे इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये ज़हीन औरत समझ गई कि जरूर इस बार मेरे शोहर के साथ कुछ बड़ा वाकिया हुआ है, लेकिन खैर इसने अपने शोहर को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ये पहले ही एक परेशानी में मुब्तला था। अल्लाह की शान देखिए कि इस शोहर को इतनी ज्यादा तकलीफ हुई कि इसको दिल का दौरा हुआ और इसने दम दे दिया। अपने शोहर की मौत पर ये औरत बहुत रंजीदा थी। इसको अपने शोहर की मौत का बहुत दुख हुआ, लेकिन ये परहेजगार खातून इस पर भी सब्र कर गई। अब ये इंतहाई दौलतमंद था और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वो लोग भी जो जिंदगी में आपको कोई कदर और वैल्यू नहीं देते और आपको अपना रिश्तेदार नहीं समझते, जब जायदाद की तकसीम का वक्त आता है तो सबसे पहले वही लोग सामने खड़े होते हैं। इस सौदागर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ और इसके रिश्तेदार इसकी विरासत तकसीम करने के लिए इस औरत के पास आ गए। अब ये इंतहाई दौलतमंद था, इसने अपने विरसे में बहुत सारी दौलत छोड़ी। जब विरासत की तकसीम हुई तो इसकी बीवी के हिस्से में 4 बोरियां सोने के सिक्कों की आई। यानी ये सौदागर इतना ज्यादा अमीर था कि इसने अपनी विरासत में इतना ज्यादा माल छोड़ा कि इसकी बीवी को 4 बोरियां सिक्कों से भरी हुई विरासत में मिली। अब इसके रिश्तेदारों को तो ये बात मालूम नहीं थी कि सौदागर ने दूसरी शादी भी की थी, इसलिए सब रिश्तेदार जिसका हिस्सा बनता था वो अपना हिस्सा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन ये नेक और परहेजगार औरत तो जानती थी कि मेरे शौहर ने एक दूसरी शादी भी की हुई थी और मुझे जो हिस्सा मिला है उसमें से आधे हिस्से की हकदार इसकी दूसरी बीवी भी है। और यही सोचकर इसने ये फैसला किया कि मैं इसमें से 2 बोरियां उस बीवी तक पहुंचा दूंगी ताकि उसको अपना हिस्सा मिल जाए। मेरे शौहर ने अपनी जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं खाया था, तो मुझे यह हरगिज गवारा नहीं कि मैं उसके मरने के बाद किसी का हक खा जाऊं। इस नेक दिल और परहेजगार खातून ने एक बार फिर उसी बूढ़ी औरत को बुलाया और उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें एक गुलाम
और 2 बोरियां सिक्कों की दे रही हूँ। तुम जाकर ये उस औरत तक पहुंचा दो और उसे साथ में ये भी खबर दे दो कि उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये उसकी विरासत में से हिस्सा है जो उसकी पहली बीवी ने तुम्हारे लिए भेजा है। उसके रिश्तेदारों को तो इस बात की खबर ही नहीं थी, उसने दूसरी शादी की हुई है, लेकिन उसकी बीवी ने अपने हिस्से में से आधा हिस्सा तुम्हारे लिए भेज दिया है। इस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, और ये वो 2 बोरियां लेकर इन गुलामों के साथ इस सौदागर की दूसरी बीवी के पास पहुंची और सारी हाल हकीकत इसने इस सौदागर की बीवी को सुना दी। अपने शौहर की मौत की खबर सुनकर ये औरत बेचारी बहुत रोई और फिर ये इस बूढ़ी खातून से कहने लगी, तुम ऐसा करो कि ये बोरियां वापस उसी औरत के पास ले जाओ और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इस बूढ़ी औरत ने ऐसा ही किया और अब ये इस सौदागर की दूसरी बीवी भी इनके साथ वापस इसी शहर में आ गई। जब ये सौदागर की दूसरी बीवी इस सौदागर की पहली बीवी से मिली तो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने शौहर की मौत पर रोती रही। फिर ये दूसरी बीवी इस पहली बीवी से कहने लगी, मैंने ये रकम इसलिए वापस भेजी है क्योंकि मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताना चाहती हूँ। अब इस रकम पर मेरा कोई भी हक नहीं बनता। ये सौदागर की पहली बीवी ये बात सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी, क्या मेरे शौहर ने तुमसे शादी नहीं की हुई थी? क्या तू उसकी बीवी नहीं थी? ये दूसरी बीवी कहने लगी, हाँ जरूर, उस खुदा तरस सौदागर ने मुझसे शादी की थी और साथ में इसने सारी बात भी बता दी कि किस तरह मेरे बड़े भाई ने मरते वक्त इस सौदागर से ये वादा ले लिया था। ये बात सुनकर ये सौदागर की पहली बीवी कहने लगी, जब उसकी शादी तुमसे हुई थी तो फिर तो तुम उसकी विरासत की हकदार हो, फिर तुम ये रकम क्यों नहीं ले रही हो? ये औरत कहने लगी, बेशक उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि आखिरी बार जब वो वहां से आया था तो हमारे दरमियान एक गलत फहमी हो गई थी, जिसकी बिना पर मेरे शौहर को गुस्सा आया और उसने मुझे तलाक दे दी थी। इस वजह से मैं अब इस रकम की हकदार नहीं हूँ और ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी दूसरी औरत का हक ले लूं। ये सब विरासत तुम्हारी है और तुम ही इसकी असल मालिक हो। ये सौदागर की पहली बीवी कहने लगी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी नेक औरत नहीं देखी। मुझे मालूम है कि तुम्हारा एक ही भाई था और जैसा कि तुमने बताया वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरा भी खावंद फौत हो गया है, तो क्यों ना तुम यहीं हमारे साथ रह लो। तुम भी बेसहारा हो, मैं भी बेसहारा हूँ, हम दोनों एक साथ रहती हैं, इस तरह एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजारेंगी। इस सौदागर की दूसरी बीवी ने जब ये बात सुनी तो ये भी इस बात पर राजी हो गई, क्योंकि अब इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर ये दोनों एक साथ रहने लगी और काफी उम्र तक एक साथ रही।